یقیناً ہمارے گنہگار ہاتھوں پر بھروسہ ہے۔ قرآن کے ایک حرف یا ایک نقطے پر شک کرنے والا بلا شک کافر ہو جاتا ہے۔ توجہ، جو قرآن پر شک کرے، جو قرآن کے الفاظ پر شک کرے وہ کافر ہو جائے، اور جو قرآن دیکھیے صلوات بلند آواز سے پڑھیں، ابھی پہلا دن ہے۔ تیری پاک کتاب میں ارشاد ہے، جو ہمارے گنہگار ہاتھوں پر ہے، یہ وہی قرآن کیوں باقی رہ گیا، قرآن کو کیوں نہیں مٹا سکا؟ اس لیے کہ قرآن کی ضمانت اللہ نے لی ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میں کہوں گا پروردگار تو نے توریت کی ضمانت کیوں نہ لی؟ تو کہہ دیتا کہ ہم نے توریت کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، کہ نہیں، اس لیے کہ توریت کے بعد زبور آنے والی تھی، اور جب زبور آ گئی تو پھر زبور کی ضمانت کیوں نہ لی؟ کہ اس لیے کہ زبور کے بعد غیبت میں چھپا رکھا ہے۔ معنی بھی رحمت کے ہیں۔ رحمان یعنی اللہ کی رحمت دنیا والوں کو ایک حصہ عطا کی گئی ہے، یعنی اگر اللہ رحمان ہیں، رحمان کے رحمت کے حصے جو ہیں اللہ نے 100 کیے ہیں، یعنی رحمت کے 100 حصے، اور ایک حصہ دنیا والوں کو دیا گیا، رحمان کا ایک حصہ دنیا کو دیا گیا، اور 99 حصے اللہ نے آخرت میں رکھ شلا چکے ہیں۔ بہترین خطیب ہیں، ان کے استقبال کے لیے آپ صلوات پڑھیں۔ دیکھیے صلوات اگر آپ ہلکے پھلکے پڑھیں گے تو مجلس کو ہو جائے گا طول، اگر آپ صلوات بلند آواز سے پڑھیں گے تو مجلس کو ہو جائے گا اختصار۔ صلوات بھیجو علی محمد۔ دیکھیے میں نے پہلے ہی عرض کیا، آپ کا مقام وہ بات ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ زائرین جو یہاں ہوتا ہے 13 سال کی عمر سے حساب و کتاب شروع ہوتا ہے، یہ کہاں جا رہے ہیں، یہ مٹ کیوں رہے ہیں؟ کہا تم نے چونکہ بندہ مومن کی برائی کی تھی اس لیے 5 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ یہ دستور ہمیں امام حسین اور زری تک پہنچے۔ ہر شخص کا یہ خیال رہتا ہے اور وہ خضوع خشوع کے ساتھ کربلا کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ ہر شخص، ہر مومن یہ چاہتا ہے، لیکن جب اس نے اس کی ڈیوٹی لگا دی، اور چونکہ وہ گونگے بھی ہیں، بہہ رہے ہو، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اس بات سے رکا اور وہ ضعیف و ناتواں چل دیے چونکہ فاطمہ نجات دلانے والی ہے۔ اس لیے جو زائرین یہاں پر آئے ہیں وہ اپنا مقام سمجھیں، حساب و کتاب نہیں ہے، نعمت میں حساب و کتاب ہے۔ جب ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو منہ لٹک جاتا ہے، اور جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو منہ کھل جاتا ہے، جبکہ رسول نے فرمایا ارے بیٹی جو ہے رحمت ہے، اس میں حساب و کتاب کی ضرورت نہیں ہے، اور بیٹے میں حساب و کتاب کی ضرورت ہے۔ ہم شکریہ کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، اور رحمت میں شکریہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو چونکہ رسول رحمت بنایا، فاطمہ کو اگر پہچاننا ہے تو رسول فرماتے مجھے پہچان لیا جائے، فاطمہ میرا جز ہے، مجھ سے ہٹ کر اس کی معرفت ناممکن ہے۔ جہاں بھی اللہ نے تعارف کرایا ہے تو فاطمہ ہی کے ذریعے، چاہے وہ فرش ہو، جہاں بھی تعارف ہوا اللہ نے فاطمہ ہی کے ذریعے تعارف کرایا۔ جب فاطمہ کی شادی ہوئی اور پہلی بار
اب ہم لوگ یہ چاہتے ہیں پرانا لباس، پرانی چیزیں سائل کو دے دی جائیں، اور جو اچھی چیزیں ہیں وہ ہم کا مجھے معلوم ہاؤلائے امتی فاغفر لی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ یہی تو سمجھنے کی بات ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے بخش دیا گنہگاران امت سے ان لوگوں کو جو رسول سے محبت کرتے ہیں، یہ نہیں کہا قد غفرت بوسعت، ہم بخش دیا گنہگاران۔ تو جہاں بھی دیکھیے مدینے میں آ گئے تو دو محاذوں پر جنگ ہوئی، ایک محاذ تلوار کا تھا اور ایک تمام علماء نے مل کے یہ کہا کہ ہمیں ایک زہرا کا مرتبہ کم ہے، مریم کو شوہر میسر نہ ہو سکا، نتیجہ یہ ہوا کہ مریم کا کردار ایک اعتبار سے نامکمل رہ گیا۔ کتنے مختصر وقت میں کتنے عظیم کارنامے انجام دیے۔ فرائض کا یہ عالم تھا کہ تلاوت قرآن بھی کرنا ہے، تزکیہ نفوس بھی کرنا ہے، کتاب زندگی کا ایک حل کا سبب۔ پیغمبر اکرم مسجد اعلان کرتے ہیں اگر کسی کا کوئی حق ہو تو مجھ سے لے سکتا ہے۔ ایک شخص نے تازیانوں پر تازیانے کھاتا جا رہا تھا۔ متقین بھی، اور کیا ہے ولایت کہ جسے مانا جائے کہ مولائی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں مولا کے معنی آقا کے ہوتے ہیں، اور جو کسی کی ولایت کو مانتا ہے وہ اس کا غلام ہوتا ہے، اس کو کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، جو مولا کو مانتا ہے، کسی کو اپنا مولا مانتا ہے، وہ اس کا غلام ہوتا ہے، اسے اختیار نہیں ہے کہ وہ خود کیا کرے، نہ اس کو اپنی زبان پہ اختیار ہے، نہ اپنی فکر پہ اختیار ہے، نہ اپنے اعضاء و جوارح پہ اختیار ہے۔ جو مولا کہے گا وہی وہ کرے گا۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص آیا، قبلہ اوپر تشریف لائیے، ایک صلوات پڑھتے محمد۔ چونکہ کل کی تاریخ 25 شوال امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی بھی مناسبت پائی جاتی ہے 25 شوال کو، لہذا اس حوالے سے بھی ایک دو روایت امام کی اور شاہد مثال پیش کرنا کہ مولا کسے کہتے ہیں، اور مولا کو اگر مولا مانا ہے تو کیسا ماننا ہے۔ جہاں تک ہماری سمجھ میں آئے وہاں تک ماننا نہیں، ہمیں سمجھ بھی نہیں رکھنی ہے، جو مولا کہے وہی کرنا ہے، جو مولا کہے وہی کرنا ہے۔ ایک شخص گیا بازار میں غلام خریدنے کے لیے، جب غلام خریدے جاتے تھے، ایک غلام کو لایا گیا، کہا یہ کیا کرتا ہے؟ کہا یہ بہت اچھا مکان بنا لیتا ہے۔ کہا یہ نہیں چاہیے، ہمیں راجگیر نہیں چاہیے مکان بنانے والا، ہمیں غلام چاہیے۔ دوسرا آیا، یہ کیا کر لیتا ہے؟ کہا گھر کے کام بہت اچھے کر لیتا ہے۔ کہا ہمیں گھر کا خادم نہیں چاہیے، ہمیں غلام چاہیے۔ غلام بیچنے والا پریشان ہے، کیا کرے؟ آخر میں ایک لاغر، ایک کمزور سا شخص لایا گیا، اس سے غلام خریدنے والے نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جو رکھ دیجئے۔ پہنو گے کیا؟ کہا دے دیجئے گا پہننے کے لیے۔ کھاؤ گے کیا؟ کہا جو کھلا دیجئے گا وہ کھا لیں گے۔ کہا کہو گے کیا؟ کہا جو آپ کہیے گا وہی کہوں گا۔ ایک مرتبہ اس کے ہاتھوں سے پیسوں کی تھیلی گر گئی، اے کاش میں اللہ کا ایسا غلام بن گیا ہوتا۔ تو آپ سمجھے کہ غلام کسے کہتے ہیں؟ مولا مانا ہے تو پھر جب مولا مان لیا ہے تو پھر جب علی کو مولا مانا، حسن کو مولا مانا، حسین کو مولا مانا، تو پھر اپنی عقل نہیں ہے، اپنی فکر نہیں ہے، اپنی زبان نہیں ہے، اب جو وہ کہیں گے وہ ہوگا۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے میرا دل یہ کہتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، میرا علم یہ کہتا ہے، نہ آپ کے دل کی کوئی حیثیت، نہ آپ کی خواہش کی کوئی حیثیت، نہ آپ کے علم کی کوئی حیثیت، جو 14 کہے
پڑھ دے محمد جو 14 کہیں گے انہی کی حیثیت ہے. اسلام میں کسی کے دل کی حیثیت نہیں, کسی کی فکر کی حیثیت نہیں. جو 14 کہیں گے بس انہی کی فکر ہے, بس انہی کا دل ہے, بس انہی کی زبان ہے, بس انہی کا عمل ہے. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا جب یہ حکم دے دیں تو پھر انسان رکتا نہیں ہے. پھر یہ نہیں کہتا کہ ہمارا دل یہ کہتا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں. مالک اشتر جنگ صفین میں جنگ کر رہے ہیں, جنگ صفین میں جنگ کر رہے ہیں. اگر 2 ہاتھ اور تلوار چلائیں تو امیر شام کا سر لے آئیں, لیکن مولا کا پیغام پہنچا, اے مالک تلوار کو نیام میں رکھو. تو اب مالک اشتر نے یہ نہیں کہا کہ تلوار آگے چلانی ہے, بلکہ مالک اشتر نے فوراً تلوار کو نیام میں رکھ دیا. یہ ہے اطاعت, یہ ہے مولا کا ماننا. بھلے ہی امیر شام بچ گیا لیکن مولا کے حکم کی نافرمانی نہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ خراسان کا ایک شخص آیا, چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام, کہتا ہے کہ مولا خراسان میں آپ کے بہت چاہنے والے ہیں, آپ قیام کریے, بنی عباس کی حکومت کے خلاف قیام کریے. وہی تنور جل رہا تھا. امام نے کہا تنور میں چلے جاؤ. وہ پیچھے ہٹ گیا. ہارون مکی آئے, امام نے کہا ہارون تنور میں چلے جاؤ. ہارون تنور میں چلے گئے اور اس کے بعد امام اس خراسانی سے بات کرنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد کہا آؤ چلو چل کے دیکھتے ہیں ہارون کس عالم میں ہے. اب جو تنور کا ڈھکن ہٹایا تو کیا دیکھا کہ ہارون مکی آگ کے شعلوں پہ عبادت پروردگار کر رہے ہیں. یہ ہے اطاعت, یہ ہے عبادت. جو مولا کہیں گے وہ ماننا ہے, ہمیں اپنی خواہش نہیں ہے. امام کے چاہنے والے چھٹے امام کے, اصحاب امام کی تعریف دیکھیے. ایک نام ہے چھٹے امام کے چاہنے والے میں, عبداللہ ابن ابی یافور. عبداللہ ابن ابی یافور یہ چھٹے امام کے صحابی ہیں, شاگرد ہیں. ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. گئے ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ آپ شراب پیجئے گا. آپ شراب پیجئے گا تو آپ کو شفا ملے گی. لیکن یہ امام کے چاہنے والے تھے, یہ کیسے شراب پی لیتے؟ شراب نہیں پی. ایک دن بہت زیادہ تکلیف ہوئی تو گھر والوں نے تھوڑی سی ٹپکا دی, ان کو وقتی آرام ملا. یہ وسوسہ شیطانی تھا وقتی آرام. یہ آئے فوراً امام کی خدمت میں, مولا مجھے شدید تکلیف ہے, ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اس کا علاج شراب ہے, کیا میں شراب پی سکتا ہوں یا نہیں پی سکتا ہوں؟ امام نے کہا کہ شراب نہیں پی سکتے ہو. امام نے کہا شراب نہیں پی سکتے ہو. اسے کہا مولا کیوں؟ کہ اللہ نے کسی بھی حرام میں شفا نہیں رکھی ہے. شراب نہیں پی سکتے ہو کیونکہ اللہ نے کسی بھی حرام میں شفا نہیں رکھی ہے, لہذا تم شراب نہیں پی سکتے ہو. اللہ نے نہ کسی حرام شے میں شفا رکھی ہے نہ حرام شخص میں شفا رکھی ہے, لہذا اس میں کوئی شفا نہیں, اسے نہیں استعمال کر سکتے ہو. اب حرام کے ذریعے حلال کام نہیں ہو سکتا ہے. امام اس نے کہا مولا میں سمجھا نہیں. کہا مولا جب میں نے تھوڑی سی شراب پی, گھر والوں نے زبردستی حلق میں ٹپکائی تو اس کے بعد مجھے آرام ملا. کہا اچھا آرام ملا
تو اس کے بعد پھر دوبارہ تکلیف ہوئی. کہاں تکلیف پھر ہوئی کہ اگر اللہ شفا دیتا تو دوبارہ تکلیف نہ ہوتی. اگر اللہ شفا دیتا تو دوبارہ تکلیف نہ ہوتی. چھٹے امام فرماتے ہیں اگر اللہ شفا دیتا تو دوبارہ تکلیف نہ ہوتی. کہا مولا یہ وقتی تکلیف وقتی آرام کیا ہے؟ کہا یہی وسوسہ شیطانی ہے. انسان حرام کر کے وقتی فائدہ دیکھتا ہے، یہی وسوسہ شیطانی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. اور اسی طرح کی دوسری روایت ہے کہ ایک خاتون آئی امام کی خدمت میں اور انہوں نے کہا مولا میری طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ شراب پی لوں. امام نے کہا تم مجھ سے کیوں پوچھنے آئی ہو؟ اس نے بڑا عجیب سا جواب دیا. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی. اس نے بڑا عجیب سا جواب دیا. وہ کہنے لگی کہ اے مولا میں آپ کو مولا مانتی ہوں، میں آپ کو اپنا امام سمجھتی ہوں، میرا عقیدہ ہے آپ حجت خدا ہیں، آپ ولی خدا ہیں. اگر آپ کہیے گا شراب پیو تو ہم پیئیں گے، اگر آپ کہیے گا شراب نہ پیو تو نہیں پیئیں گے، تاکہ قیامت کے دن کہہ سکے اے پروردگار تیری حجت خدا نے جو کہا ہم نے اسی پہ عمل کیا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. یہ ہے اطاعت کی منزل، یہ ہے اطاعت کی منزل. کہ اطاعت کی منزل یہ ہے یہاں پر انسان یہ فکر نہ کرے کہ کون کیا کہتا ہے، کون کیا کہتا ہے. یونس بن عبد الرحمن 8ویں امام کے صحابی ہیں اور مومن ہیں. 8ویں امام کے صحابی ہیں اور مومن ہیں، جنتی ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ جنت کی جو ہم کہہ رہے ہیں عقیدت میں نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ مالک جنت امام رضا علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا یونس بن رحمان جنتی ہے، یونس بن عبد الرحمن جنتی ہے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہ لوگوں کی منزل اطاعت میں نہ لوگوں کی تعریف کی فکر کی جاتی ہے اور نہ ہی کسی کی تنقید کی فکر کی جاتی ہے. انسان یہ دیکھے کہ اس کا آقا کیا کہتا ہے، اس کا مولا کیا کہتا ہے، اس کا خدا کیا کہتا ہے، اس کا رسول کیا کہتا ہے، اس کا امام کیا کہتا ہے. نہ دنیا والوں کی تعریف کا بھروسہ اور نہ دنیا والوں کی ملامت کا بھروسہ. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جسے اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے اور یہ باتیں یہاں نہ بیان ہوں گی امیر المومنین سے منسوب بارگاہ میں تو کہاں بیان ہوگی؟ امیر المومنین نے فرمایا نہج البلاغہ میں کہ لوگ جب دنیا کسی پہ مہربان ہوتی ہے تو دوسروں کے فضائل اس کی جانب کر دیتی ہے. جب دنیا کسی پہ مہربان ہوتی ہے تو دوسروں کے فضائل اس کی جانب کر دیتی ہے. یہی ذل الہی ہے، یہی سب سے نیک ہے، یہی سب سے اچھے ہیں. اور جب دنیا کسی کی خلاف ہو جاتی ہے تو اس کے بھی فضائل دوسروں کی جانب کر دیتی ہے. یہ دنیا کی حقیقت ہے. دنیا میں نہ تو کسی کی تعریف سے خوش ہونا ہے، نہ کسی کی تنقید سے نالا ہونا ہے. کون تعریف کر رہا ہے؟ نہ دنیا کی کوئی حیثیت نہ دنیا والوں کی کوئی حیثیت. یہ دیکھے انسان کہ اللہ خوش ہے کہ نہیں، امام خوش ہے کہ نہیں. امام خوش ہے. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان مثلا آج کا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. اس سوشل میڈیا نے ہر ایک کو بولنے کا موقع دے دیا ہے. آف لائن بھلے ہی کوئی اس کو نہ سننا پسند کرے لیکن آن لائن مجبوراً سن لیتا ہے. ایک لائک، ایک شیئر، ایک کمنٹ کے اوپر دیکھیے میں نے یہ کہہ دیا اور دیکھیے ہماری پوسٹ پہ اتنے
اتنے کمنٹ. لیکن یاد رکھیے گا پوری دنیا بھی لائک کرے لیکن اگر اس پروردگار نے لائک نہ کیا تو کسی لائق نہ رہو گے. پوری دنیا بھی لائک کر دے لیکن اگر پروردگار لائک نہیں کرے گا تو کسی لائق نہ بچو گے. انسان سوچتا ہے کہ دنیا میں فلاں کو راضی کر لے, فلاں کو راضی کر لے, فلاں کو راضی کر لے, جھوٹ سچ کرتا رہا, یہ بھی نہ ناراض ہو, یہ بھی نہ ناراض ہو, یہ بھی نہ ناراض ہو. قبر میں پہنچا تو علی ناراض, محشر میں پہنچا تو خدا ناراض. لہذا اسے راضی کرو جو قبر میں کام آئے, اسے راضی کرو جو محشر میں کام آئے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. تو میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ جناب یونس بن عبد الرحمن 8ویں امام کے صحابی, 8ویں امام کے شاگرد ہیں. امام سے جب بھی کوئی پوچھنے آتا ہے کہ کس سے مسئلہ پوچھے کہ یونس بن عبد الرحمن سے پوچھو. ایک دن دیکھیے انسان کا معیار کیا ہونا چاہیے, اس سے کون راضی ہو. ولایت کسے کہتے ہیں, ولایت کا معنی کیا ہے, ولایت کی حقیقت کیا ہے, ولایت کا تقاضا کیا ہے. غور فرمائیے گا, یہ بارگاہ ولایت میں ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں, بارگاہ ولایت میں بیٹھے ہوئے ہیں. لہذا ملاحظہ فرمائیے ولایت کسے کہتے ہیں, ولایت کا تقاضا کیا ہے, ولایت کے سلسلے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. ملاحظہ فرمائیے گا یونس بن عبد الرحمن بیٹھے ہوئے ہیں امام کی خدمت میں. خادم نے آ کے کہا 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام سے, کہتا ہے کہ مولا ہمارے کچھ بغداد کے رہنے والے آپ سے ملنے کے لیے آئے. خراسان میں کہا کچھ بغداد کے رہنے والے آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں. امام نے وہیں پردہ پڑا ہوا تھا, کہا اے یونس پردے کے پیچھے چلے جاؤ, اے یونس پردے کے پیچھے چلے جاؤ, کچھ بولنا نہیں, کچھ بھی ہو جائے کچھ نہ بولنا, بولنا نہیں. امام نے کہا پردے کے پیچھے جاؤ, کچھ بھی ہو جائے بولنا نہیں. امام کا صحابی تھا, اطاعت گزار صحابی تھا. امام نے کہا کچھ نہ بولنا تو کچھ نہ بولا. آئے وہ بغدادی بیٹھے ہوئے ہیں, بغداد کے رہنے والے شیعہ ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. بات چلی ادھر ادھر کی ہوتی رہی. آخر میں ایک مرتبہ جناب یونس بن عبد الرحمن کی بات چھڑ گئی. ان لوگوں نے یونس بن عبد الرحمن کی برائیاں کرنا شروع کی. یونس بن عبد الرحمن پر تہمتیں لگانی شروع کر دی, ان کے اوپر الزامات رکھنے شروع کر دیے. جناب یونس بن عبد الرحمن پردے کے پیچھے گریہ کر رہے ہیں, لیکن چونکہ حکم امام ہے بولنا نہیں ہے لہذا بولے نہیں. امام نے ان سے کہا, ان تمام چاہنے والوں سے کہا, سنو جو بھی باتیں تم کہہ رہے ہو یاد رکھنا قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا. قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا. وہ لوگ چلے گئے. امام نے کہا یونس باہر آؤ. یونس باہر آئے. یونس گریہ کر رہے ہیں, سر جھکائے ہوئے ہیں, قسم کھا رہے ہیں مولا میں ایسا نہیں ہوں, ان لوگوں نے جھوٹ کہا ہے, مولا میں ایسا نہیں ہوں, ان لوگوں نے جھوٹ کہا ہے. امام قریب گئے, یونس کو گلے سے لگایا. یونس کیسی باتیں کرتے ہو, یہ نہ دیکھو دنیا کا کیا رہی ہے, یہ دیکھو تمہارا مولا تم سے راضی ہے. یونس یہ نہ دیکھو کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے, یہ دیکھو کہ تمہارا مولا تم سے راضی ہے کہ نہیں. میں تمہارا مولا و آقا علی ابن موسیٰ رضا, میں تم سے راضی ہوں. تو لہذا جب میں تم سے راضی ہوں تو لہذا کسی اور کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کون ہے؟ اور یاد رکھیے گا
اس کے بعد اتنے اتہامات کہ انہوں نے پیسے لے لیے، انہوں نے یہ کام غلط کیا، سارے الزامات، لیکن اعلیٰ ظرفی ہے علی والے کی۔ سچا علی والا کون ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا جناب یونس بن عبد الرحمن نے کہ جن جن لوگوں نے میری برائیاں کی ہیں، اگر ان کے دل میں امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ولایت ہے، 100 سال سے یہ بارگاہ منہدم ہے، یہ بارگاہ منہدم ہے۔ جتنی فکر اس سلسلے میں ہونی چاہیے اتنی فکر نہیں ہو رہی ہے۔ اور بہرحال اس بارگاہ میں ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سوچئے کہ یہ کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ ہے، کہ وہاں شیعوں کے 4 اماموں کی قبریں ہیں یا جناب سیدہ کی قبر ہے، بلکہ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ انہدام جنت البقیع کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آل سعود نے انسانیت کو ظلم کیا ہے، انسانیت کی توہین کی ہے۔ آج بلا تفریق مذہب و ملت اگر کسی بھی انسان کی ماں کی قبر یا سمادھی کی توہین میں داخل ہوا تو وہ کہاں جا کے رہا؟ وہ کہاں جا کے رہا؟ 3 دن یا 1 ہفتہ یا 1 دن، جتنے دن بھی رہے وہ کہاں رہے؟ مکے میں۔ کعبے میں جا کے پیغمبر نہیں رہے، فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے ہیں مکے میں۔ کعبے میں جا کے نہیں رہے، مسجد الحرام میں جا کے نہیں رہے، اپنے پشتینی گھر میں جا کے نہیں رہے، کسی چائنے والے کے گھر پہ نہیں رہے، بلکہ آئے جنت المعلیٰ میں قبر جناب خدیجہ پہ، کہا شامیانہ لگاؤ میں یہیں رہوں۔ پیغمبر نے بتانا چاہا کہ اے خدیجہ جب اس مکے میں کوئی ہمارا نہیں تھا تو تم ہماری تھی، آج پورا مکہ ہمارا ہے تو میں تمہیں نہیں بھولا ہوں۔ پیغمبر نے مزار جناب خدیجہ پہ شامیانہ لگا کے یہ بتا دیا کہ مزارات پہ صاحبان لگانا بدعت نہیں، پیغمبر کی سنت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اور عزیزان گرامی، آپ ملاحظہ فرمائیے کہ یہ جنت البقیع جس میں پیغمبر جاتے تھے، روایت ہے اہل سنت نے بھی لکھا ہے، اہل تشیع نے بھی لکھا ہے، پیغمبر 12 جنت البقیع میں جاتے تھے، اور جنت البقیع میں جانے کے بعد اہل بقیع کو سلام کرتے تھے، ان کی مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ اور جب پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بقیع میں کیوں جاتے ہیں جنت البقیع میں؟ کہا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جنت البقیع میں آؤں اور اہل بقیع کی مغفرت کی دعا کروں، اہل بقیع کی مغفرت کی دعا کروں۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اہل بقیع کی مغفرت کی دعا کروں۔ پیغمبر بقیع میں آتے تھے، یہ پیغمبر کی جہاں آنے جانے کی جگہ ہے وہ جگہ منہدم کرنا یہ پیغمبر سے محبت نہیں بلکہ اللہ سے نبی کی سے دشمنی کی دلیل ہے۔ لیکن عزیزان گرامی یاد رکھیے گا یہ مظلومیت ہے، اور یہ مظلومیت ایسی مظلومیت ہے، میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اس روایت کو جناب علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں لکھا ہے کہ جناب ابوذر کہتے ہیں، ابوذر سے روایت ہے جناب ابوذر سے، جناب ابوذر کہتے ہیں کہ میں نے رات کے سناٹے میں دیکھا کہ پیغمبر اسلام مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ کر کہیں جائے، کہا میں بھی پیچھے پیچھے چلا گیا، اور جب میں پیچھے پیچھے پہنچا تو دیکھا پیغمبر جنت البقیع میں پہنچے۔ پیغمبر نے اہل بقیع کو سلام کیا، اہل بقیع کی مغفرت کی دعا کی، اس کے بعد وہاں سے چلے، قبروں پہ جانا بدعت ہے، پیغمبر وہاں سے چلے اور اس کے بعد آئے اپنے والد کی قبر پہ، جناب پیغمبر اسلام کے والد کی قبر مدینے میں ہے، جناب عبداللہ کی،
جو مسجد النبوی کے پارکنگ میں آ گئی ہے، جس کا نشان مٹ گیا ہے، وہاں پہ آئے جناب عبداللہ کی قبر پہ۔ جناب ابوذر کہتے ہیں جیسے ہی پیغمبر اپنے والد کی قبر پہ پہنچے، قبر شگافتہ ہوئی، جناب عبداللہ باہر آئے، پیغمبر نے اپنے والد کو سلام کیا، جناب عبداللہ نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد جناب عبداللہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اے محمد تم اللہ کے رسول ہو۔ تو پیغمبر اسلام نے اپنے والد سے سوال کیا کہ بابا یہ بتائیے کہ آپ کا ولی کون ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، آپ کا ولی کون ہے؟ تو جناب عبداللہ نے کہا بیٹا میرا ولی کون ہے؟ تو پیغمبر نے مولا علی کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے اشارہ کیا کہ میرا بھائی آپ کا ولی ہے۔ تو جناب عبداللہ نے کہا وہ علی ولی اللہ۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، بارگاہ علی ولی اللہ میں ہے، ملاحظہ فرمائیے، جناب عبداللہ نے کہا علی ولی اللہ، پیغمبر نے اپنے والد کو خدا حافظ کہا، قبر پھر اس کے بعد بند ہوئی، پیغمبر ابوا پہنچے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پہ۔ جب والدہ ماجدہ کی قبر پہ پہنچے تو قبر شگافتہ ہوئی، اور جب قبر شگافتہ ہوئی تو بی بی آمنہ باہر تشریف لائی۔ جب بی بی آمنہ باہر تشریف لائی تو انہوں نے بھی، پیغمبر نے اپنی والدہ کو سلام کیا، انہوں نے جواب سلام دیا، انہوں نے زبان پہ کلمہ شہادتین جاری کیا۔ پیغمبر نے کہا کہ اے والدہ گرامی آپ کا ولی کون ہے؟ تو پیغمبر نے جیسے ہی کہا کہ آپ کا ولی کون ہے تو جناب آمنہ نے کہا بیٹا میرا ولی کون ہے؟ فوراً امیر المومنین کی طرف اشارہ کیا، میرا بھائی علی اللہ کا ولی ہے۔ تو ماں نے بھی کہا علی ولی اللہ، یعنی باپ نے بھی کہا علی ولی اللہ، جناب عبداللہ نے، والدہ گرامی نے بھی کہا علی ولی اللہ۔ عزیزان گرامی اتنا تو سمجھ میں آیا کہ اگر پیغمبر کے والدین ہی نہ کیوں نہ ہو، اگر وہ صرف توحید و رسالت کا کلمہ پڑھے تو پیغمبر اس وقت تک خاموش نہیں ہوتے جب تک کہ ولایت کا کلمہ نہ پڑھوا لے، جب تک ولایت کا کلمہ نہ پڑھوا لے۔ تو جب پیغمبر اپنے والدین سے علی کی ولایت کا کلمہ طلب کرتے ہیں تو امت سے کیوں نہیں طلب کریں گے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ اس واقعے کے بعد ایک مرتبہ جناب ابوذر آئے اور جناب ابوذر نے اصحاب کے درمیان یہ بات بیان کر دی، اصحاب کے درمیان یہ پورے واقعے کو بیان کیا۔ اصحاب میں چیمی گوئیاں ہونے لگی، ابھی رسول اللہ باحیات ہے اور ابوذر ان کی جانب جھوٹ گڑھ رہا ہے۔ جناب ابوذر کو پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا گیا، رسول نے پوچھا ابوذر تم نے کیا کہا یا رسول اللہ کل میں آپ کے پیچھے گیا، میں نے یہ ماجرہ دیکھا، سب بیان کر دیا۔ پیغمبر نے نہ یہ کہا کہ ابوذر سچا ہے، نہ یہ کہا کہ ابوذر جھوٹا ہے، بلکہ پیغمبر نے فرمایا کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے بال نہ اٹھایا جو انسان ابوذر سے زیادہ سچا ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ تو عزیزان گرامی یہ پیغمبر جنت البقیع میں تشریف لاتے تھے، لہذا اس سلسلے میں ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس جو 100 سال ہونے والے ہیں جس بارگاہ کو ویران ہوئے اس کے بارے میں ہم کیا سوچ رہے ہیں۔
اور یاد رکھیے گا کہ یہ بات اگر یہاں نہ ہوگی تو کہاں ہوگی، کیونکہ جنت البقیع کی ایک مرتبہ جب حرمت پامال ہونی تھی تو اس وقت بھی جنت البقیع کی حرمت کو بچانے کے لیے امیر المومنین آئے تھے۔ لہذا آج بھی دشمن جس نے جنت البقیع کو ویران کر دیا، جس میں رسول کے چاہنے والوں کی قبر ہے، رسول کے دل کے ٹکڑوں کی قبر ہے، ہمارے 4 اماموں کی قبریں ہیں، ہمارے 4 معصوم اماموں کی قبریں ہیں، اس بقیع میں 4 معصوم اماموں کی قبریں ہیں، امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق۔ اور ایک صلوات پڑھ دے محمد، اور اسی کے ساتھ ساتھ کہ یہ وہ ائمہ ہیں کہ جو دین کی ہدایت کرنے والے ہیں، جو چراغ ہدایت ہیں، جو رسول اللہ کے دل کے ٹکڑے ہیں۔ رسول اللہ کی ازواج یہاں دفن ہیں، رسول اللہ کی کھویاں یہاں دفن ہیں، یہاں پر رسول اللہ کے بیٹے جناب ابراہیم دفن ہیں، یہ تمام لوگ یہاں پہ دفن ہیں۔ اگر کسی اور بارگاہ کو منہدم کر دیا جاتا ہے تو پوری دنیا کو حرام برپا کر دے، لیکن یہ بارگاہیں کل بھی مظلوم تھیں اور آج بھی مظلوم تھیں۔ لہذا سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ 100 سال کا عرصہ ہو گیا، 100 سال سے آپ دیکھیے، آپ اس بارگاہ میں جو لوگ عمر رسیدہ جو 30-40 سال سے آ رہے ہوں گے وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس بارگاہ میں کتنی ترقیاں ہو گئی جو کہ منسوب ہے ایک معصوم سے۔ تو جو اصل قبریں ہیں ان کے اوپر گرانی کیسے ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ سوچنے کی عالم اسلام کی غیرت کا سوالیہ نشان ہے، عالم اسلام کی غیرت کا سوالیہ نشان ہے۔ آخر یہ کیوں؟ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیوں ہو رہا؟ یہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ کہیے کہ شیعوں کے ائمہ کا ہے، بلکہ اہل سنت کے امام مالک کی بھی قبر یہاں پہ ہے جسے منہدم کر دیا گیا۔ یہ وہ بارگاہ ہے۔ اور عزیزان گرامی، اگر آپ چونکہ کل جو 25 شوال ہے وہ 6 امام کی تاریخ شہادت ہے، آپ عزیزان گرامی کہیں بھی جائیے، کربلا اللہ ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے، مشہد، کاظمین، سامرہ، قم، ہر جگہ کی زیارت نصیب کرے، مدینے کی بھی زیارت نصیب کرے۔ آپ اگر رات کی تاریکی میں بھی ان شہروں میں نکلیے گا جب پورا شہر اندھیرے میں ہوگا، اگر آپ زیارت پہ گئے ہوں تو اگر حرم وغیرہ کے پاس مشہد میں، قم میں، کربلا میں، نجف میں، کاظمین میں کہیں بھی دیکھیں پورا شہر اندھیرا ہوگا، لیکن ایک جگہ اتنی زیادہ روشنی ہوگی، اتنا زیادہ نور ہوگا، آپ کسی سے پوچھ لیجیے یہ کون سی بارگاہ ہے، یہ کیا ہے، تو کہے گا تمہیں نہیں معلوم، یہ امام کا روضہ ہے۔ لیکن اگر آپ مدینے میں جائیے پورا مدینہ جگمگا رہا ہوگا، ایک گوشہ تاریخ ہوگا، پوچھئے کہ یہ کیا ہے، یہی جنت البقیع ہے، یہی امام جعفر صادق کی قبر ہے، یہی امام باقر کی قبر ہے، یہی امام سجاد کی قبر ہے، یہی امام حسن علیہ السلام کی قبر ہے، یہ ہے جنت البقیع۔ تو آپ سوچئے کہ انسان زیارت کی کتنی للک رکھتا ہے، جب انسان پہلی بار کہیں زیارت پہ جاتا ہے تو کیا اس کے اندر حوصلہ ہوتا ہے۔ کربلا میں جیسے
ہی آقا حسین کی قبر کے نزدیک پہنچتا ہے فوراً ہی آگے بڑھتا ہے، زری سے چپک جاتا ہے، آقا ابوالفضل العباس کی زری سے چپک جاتا ہے، مشہد پہنچا آقا امام رضا کی زری سے چپک گیا، کاظمین پہنچا آقا امام موسی کاظم و آقا امام محمد تقی کی زری سے چپک گیا، قم پہنچا بی بی معصومہ کی زری سے چپک گیا۔ لیکن عزیزوں جب مدینے پہنچتا ہے تو مدینے میں بڑی للک ہے، اس امام کی قبر میں جائیں گے جس کے جنازے پہ 3 برسائے گئے، اس امام کی قبر میں جائیں گے جس کو اسیر کیا گیا، اس امام کی قبر میں جائیں گے جس نے علم دیا، اس امام کی قبر میں جائیں گے جس نے دین دیا۔ لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تو قبر تو دور کی بات ہے، گنبد و بارگاہ تو دور کی بات ہے، بلکہ وہاں جانے بھی نہیں دیا جاتا، بس دور سے دل کو سنبھال کے کہتا ہے السلام علیکہ یا مولایا یا ابا محمد، السلام علیکہ یا مولایا یا ابا الحسن، السلام علیکہ یا مولایا یا ابا جعفر، السلام علیکہ یا مولایا یا ابا عبداللہ، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ حاضروں یہ امام جعفر صادق علیہ السلام دنیا کے کسی استاد، دنیا کے کسی عام جس نے علم کے سلسلے میں کام کیا ہو، اگر آپ اس کی قبر پہ جائیے تو وہاں پہ گنبد و بارگاہ بنے ہوتے ہیں۔ امام جعفر صادق نے تو پوری دنیا کو، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، ہر ایک کو علم دیا ہے، چاہے وہ ہمارے شیعہ فقہا ہو چاہے سنی فقہا ہو، امام ابو حنیفہ جیسے سب کو علم دیا ہے، لیکن اس معلم امت، اس مربی ملت کی قبر دن کی دھوپ رات کی تاریکی میں ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزیزوں، امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کی شہادت تھی، اور کیسی شہادت ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا، اور مظلومیت یہ ہے امام کی، ہر امام نے اپنا ایک مظلومیت ہے امام کی، گوش ہے مظلومیت ہے، جہاں حکمت امام ہے وہیں مظلومیت امام ہے۔ رسول اللہ نے اپنا وزیر امیر المومنین کو معین کیا سب کے سامنے، کربلا کے معرکے میں ایسے پرآشوب ماحول میں امام حسین علیہ السلام نے اپنا ولی و وارث و وزیر امام سجاد کو معین کیا، لیکن یہ امام جعفر صادق کی مظلومیت ہے کہ وصیت کر رہے ہیں تو اس طرح سے وصیت کر رہے ہیں جس میں امام کا نام مشخص نہ ہو سکے، تاکہ دنیا امام موسی کاظم کو قتل نہ کر سکے، لہذا اس طرح سے 5 لوگوں کے نام وصیت کر رہے ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزیزو، امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی جلا وطن کیا گیا، 2 سال تک کوفے میں زندگی بسر کی امام نے، اور اس کے بعد ایک دن امام کے گھر میں منصور نے آگ لگا، امام جعفر صادق کے گھر میں آگ لگوا دی۔ اب جب آگ لگوا دی تو امام جعفر صادق علیہ السلام آگ کے شعلوں کے درمیان چل رہے تھے، جب آگ بجھ گئی اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ امام تالے مار کے گریہ کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا آقا آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ ارے مجھے شام غریبہ کا منظر یاد آ گیا، جب خیام حسینی میں آگ لگی تھی تو اہل حرام خواتین اس خیمے سے اس خیمے جا رہی تھی، ایسے ہی ہمارے گھر کی بیویاں اس اجرے سے اس اجرے جا رہی تھی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ حاضروں، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ میں کہوں گا مولا، بیویاں اس حجرے سے اس حجرے میں جا رہی تھی، اس حجرے سے اس حجرے میں جا رہی تھی، اے مولا آپ موجود تھے، کسی کے سر سے چادر تو نہ چھینی گئی تھی، اے مولا
مال و اسباب کو تو نہ لوٹا گیا تھا، اے مولا کوئی بی بھوکی و پیاسی تو نہ تھی، ہائے کربلا خیموں میں آگ لگا دی گئی، بیویاں اس خیمے سے اس خیمے، اس خیمے سے اس خیمے، ارے خیموں کو تاراش کیا گیا۔ جناب فاطمہ کبریٰ سے روایت ہے کہ ایک فوجی آیا، اس نے دور سے لو کے نیزہ سے میرے سر پہ اذیت کی، میری چادر کو چھینا، میں دیورا کے گری بے ہوش ہو گئی۔ جب غش فاقہ ہوا تو میں نے دیکھا میرا سر میری پھوپھی زینب کی آغوش میں ہے، میں نے کہا اے پھوپھی اماں میرے سر پہ کوئی چادر نہیں، ارے فاطمہ کی پوتی بے مقنع و چادر ہے۔ ایک مرتبہ پھوپھی نے کہا اے پھوپھی کی جان تیری پھوپھی بھی تیرے علی رحمت اللہ القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ اس وقت خطاب فرما رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا علی ہاشم آبدی صاحب قبلہ لکھنؤ۔ اب ان کے فوراً بعد خطاب کرنے جا رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا قبلہ کعبہ حیدر مہدی صاحب قبلہ بستی، جو کہ تشریف لے آئے ہیں، انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ کے روبرو ہوں گے۔ اسی لیے تو ہنسا تھا صغیر مختل میں، میری ہنسی کو بھی شمشیر لکھ دیا جائے، جو کوئی پوچھے ہوا ہرملا کا کیا انجام، فقط تبسم بے شیر لکھ دیا جائے۔ آئیے حضرات گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا قبلہ حیدر مہدی صاحب بستی جو روز ممبر ہونے جا رہے ہیں، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے وہ اس طرح میں شرکت فرمائیں اور ایک اعلان اور فرمائیں کہ لنگر حسینی قلب عابد حال کے پیچھے انتظام کیا گیا ہے، جو کہ راجو بھائی پنجاب والوں کی طرف سے دن میں 12 بجے شام میں 6 بجے، اور یہ اعلان بھی ضرور سماعت فرمائیں، یہ پروگرام جو زیر اہتمام کیا جا رہا ہے بڑے بھائی قبلہ کعبہ ایڈمنسٹر آف درگاہ عالیہ نجف ہند علامہ حبیب حیدر آبدی صاحب، مولانا علامہ حیدر مہدی زیدی صاحب قبلہ کوئٹی سادات، اور ہمارے بھائی سلمان آبدی صاحب اور عاشی اور غلام عسکری صاحب اور بھٹو کی جانب سے یہ پروگرام آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اور لائیو ٹیلی کاسٹ پہ دیکھ رہے ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ تشریف فرمائیں۔ اس وقت کی مجلس سے ادب و خطاب فرمانے جا رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا قبلہ کعبہ حیدر مہدی صاحب بستی۔ نعرہ صلوات۔ فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين رحمة للعالمين عبد القاسم محمد صلى على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد قال الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات ایک اور باواز بلند نعرہ صلوات سب سے پہلے میں اپنی جانب سے اس مقدس بارگاہ کے آئے ہوئے تمام زوار کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے بحق اہل بیت یہ سعادت عطا کیا کہ آپ اس مبارک بارگاہ میں تشریف لائیں اور اپنی مرادوں کو بارگاہ مولا امیر میں پیش کریں۔ یہاں جتنے بھی حاضرین ہیں یا درگاہ عالیہ نجف ہند میں جتنے بھی مومنین ہیں، اللہ سب کی دعاؤں کو، سب کی عبادتوں کو قبول کرے۔ ساتھ ہی منتظمین کے لیے بھی تشکر کے الفاظ اور ہمراہ دعا میں جس قدر بھی ہو سکتا ہے آپ کے حق میں دعا کروں کہ اللہ سب کو کامیابی اور کامرانی، صحت و سلامتی عطا کرے۔ اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیش خدا دعاؤں کی مقبولیت کی خاطر ایک جیتی جاگتی بیدار صلوات ارشاد فرما دیں۔ صاحبان فکر و نظر، میں نے قرآن مجید میں سورہ ملک اور سورہ ملک کی دوسری آیت جس کو عنوان سخن قرار دیا ہے، اور اسی آیت کے ذیل میں آپ کے سامنے کچھ گزارش کر کے وادی مصائب میں اور پھر ختم دعا۔
میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا پڑھا جائے۔ ماشاءاللہ اس بارگاہ میں ایک سے ایک بہترین خطیب، ذاکرین، بیانات، جملات آپ سنیں گے یا سنتے چلے آئیں ہیں، مگر میں بھی آپ کے حضور کچھ گزارش کر دوں اور میرا بھی نام مولا کے مداحان میں شامل ہو جائے۔ عزیزوں، ارشاد خداوند منان ہے، الذی، وہی وہ اللہ ہے، خلق الموت، جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات، جس نے زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم تم کو آزمائیں کہ تم میں سے اپنے عمل میں بہتر، اچھا اور احسن ہے کون۔ یہ تو ہوا ترجمہ۔ اب اگر آپ سنیں اور میں سنا پایا تو واقعی ایک بہترین راستے پر گفتگو پہنچے۔ اس بات کا احساس ہے کہ اس کھلی ہوئی وادی میں اور مستقل مجالس کے سلسلے سے بس کچھ باتیں اللہ نے موت پیدا کیا، مگر اس موت کو خلق کرنے سے پہلے اپنی ربوبیت کاملہ، اپنی خلقت کاملہ کا اعلان کیا۔ الذی خلق الموت، وہی وہ اللہ ہے کہ جس نے موت کو پیدا کیا۔ اچھا، یہ لفظ موت اتنا سنگین ہے کہ اپنے آپ میں اتنی دہشت رکھتا ہے۔ اس کے سلسلے سے علماء کلام نے لکھا، علماء زبان نے لکھا کہ لفظ موت اپنے آپ میں اتنی گھنگھرج رکھتا ہے، اتنا عجیب یہ لفظ شمار ہوتا ہے، جیسے ہی لفظ موت آیا کہ اس کے پیرائے میں جتنا ہو سکتا ہے انسان تصور کرنے لگتا ہے۔ موت اور اس کی سختی، موت اور اس کی گھبراہٹ، موت اور اس کی تلخی، موت اور اس کی بے چینی، موت اس کے نتائج، موت اس کے حقائق، یہ ساری چیزیں یک بارگی دیگے آنے لگتی ہیں۔ جیسے ہی ذہن بشر میں قدرت کی طرف سے یہ لفظ آیا، ادھر سے آواز آئی، ہم نے موت کو پیدا کیا، کہ بشر کا ذہن متزلزل ہوا اور لرز کے کانپنے لگا۔ تو خالق بشر نے آواز دیا، گھبراؤ نہیں، والحیات، ہم نے زندگی بھی پیدا کیا، ہم نے زندگی بھی پیدا کیا ہے۔ جیسے ہی لفظ زندگی اور حیات کل جملہ کانوں سے ٹکرایا اور ذہن کی وادی تک پہنچا کہ بشر سرور سے مسرور ہوا، حیات کا جو سرور تھا اس سے مسرور ہوا۔ قدرت نے خط فاصل کھینچا، کہا خبردار، ہوشیار، حیات سب کے لیے نہیں ہے، حیات اسی کے لیے ہے جو آزمائش میں کامیاب ہوگا۔ اور اگر آپ جاگ کے بیدار ہو کر کے اور رپلائی دیتے ہوئے سننے، تو میں ایک بات بتاؤں، آہستہ سے کہوں گا، مائک بلند کر دے گا آواز کو وہ اپنی جگہ۔ حیات نہ ہاتھوں کی حرکت کا نام ہے، نہ زبان کے چلنے کا نام ہے، نہ فکر کو وادی ذہن میں دوڑا دینے کا نام ہے، نہ ہی پلکوں کی چلمن کا گرانا اور اس کے بعد اٹھانے کا نام ہے۔ حیات اس چلتے پھرتے انسان کا نام نہیں ہے۔ آہستہ سے کہہ رہا ہوں، حیات مقصد کی بقا کا نام ہے۔ بڑا جملہ ہے، پہنچنا چاہیے۔ حیات
مقصد کی بقا کا نام ہے۔ اے اہل عزا، اے زوار، اے زائرین، میں ایک جملہ کہوں، اگر مقصد زندہ ہے تو حیات۔ یہ ہال جس نے بنوایا، اس روزے میں جس نے تعمیر میں حصہ لیا، کسی نے کہیں مسجد بنوا دیا، کسی نے کہیں امام بارگاہ بنوا دیا، اب جب تک وہ مقصد زندہ ہے، اور اگر مقصد مر گیا تو جیتے جی مر گئے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ حیات مقصد کی بقا کا نام ہے۔ حیات مقصد کی بقا کا نام ہے۔ پہنچ رہی ہے بات آخر تک؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ اب ایگزٹ تو نہیں، لیکن بہرحال راؤنڈ فیگر میں آپ کو بتاؤں، 70 کی دہائی میں، 70 سے 80 کے بیچ میں ایک کتاب مارکیٹ میں آئی۔ اس کتاب میں پیغمبر کی توہین کا زور زورا تھا، پیغمبر کی اہانت، پیغمبر کی توہین۔ اس کتاب میں پیغمبر کے لیے نازیبا الفاظ لکھے گئے۔ وہ کتاب اس وقت کے عالم ربانی تک پہنچی، وہ کتاب اس وقت کے عالم جلیل القدر، بزرگ عالم دین تک پہنچی۔ اس نے کتاب دیکھا، اس عالم نے ایک لائن لکھا کتاب کے اوپر، رشدی واجب القتل۔ میں چہروں کی چمک پڑھ رہا ہوں، رشدی واجب القتل۔ 1989 میں، 1989 میں خمینی صاحب اس دنیا سے چلے گئے، خمینی صاحب اس دنیا سے چلے گئے۔ انہوں نے رشدی کی بے دینی پر اپنی حیات میں ایک فتویٰ دیا تھا، رشدی واجب القتل۔ یہ جو کتاب لکھی جس میں پیغمبر کی توہین تھی، جب یہ لکھا تو اس میں، جب وہ کتاب ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے لکھا کہ رشدی واجب القتل۔ توجہ ہے عزیزوں، 1989 میں، اب دیکھوں کہ آپ پہنچ کے، میری بات آپ تک پہنچ کتنا رہی اور آپ بیدار کتنا ہیں۔ 1989 میں خمینی صاحب اس دنیا سے چلے گئے تو لاجکلی، منطقی، قانوناً رشدی کو تو آزاد ہو جانا چاہیے تھا، رشدی کو تو آزاد ہو جانا چاہیے تھا، جہاں چاہے جائے، جہاں چاہے ملے، جس سے چاہے ملے، جہاں چاہے شرکت کرے، جس پروگرام میں چاہے انوالو ہو۔ لیکن اس کے جسٹ اپوزٹ ہوا کیا؟ کا پروٹوکول، حفاظتی دستہ، نظام اور انتظام، LIU کی رپورٹ، اس کے لیے پوری ایک لابی۔ یہ کس بات کا ثبوت ہے میرے عزیزوں؟ آخر تک گزارش میری پہنچنی چاہیے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خمینی صاحب بدن کے اعتبار سے گئے ہیں، نہ نام کو موت آئی ہے، نہ فتوے کو موت آئی ہے۔ مقصد زندہ ہے تو نام زندہ ہے، مقصد مر گیا تو جیتے جی مر گئے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ جزاک اللہ۔ مگر عزیزو، سمیٹ کے بالکل جلدی سے، چونکہ وقت کم ہے اور نماز کا وقت بھی ہو جائے گا، اور مجھے منتظمین نے کچھ بتا دیا نماز کے سلسلے سے کہ نماز کا وقت بھی انشاءاللہ آگاہ ہو گئے آپ۔ بس اس مختصر سے وقفے میں کچھ باتیں آپ کے حضور کر لوں۔ مقصد
زندہ تو ہم زندہ، مقصد مر گیا تو ہم جیتے جی مر گئے۔ اچھا، آیت کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ آیت نازل تو پیغمبر پر ہوگی، آیت نازل تو پیغمبر پر ہوگی، مگر آیت ہر دور میں مصداق اور ٹارگٹ تلاش کرتی ہے۔ آیت کا مصداق یہ ہے، آیت کا مزاج یہ ہے کہ آیت نازل پیغمبر پر ہوگی، مگر آیت ہر دور میں مصداق تلاش کرتی ہے، ٹارگٹ تلاش کرتی ہے، ہدف۔ اس آیت میں کہ جس میں لفظ موت پہلے، حیات اس کے بعد، اور بارڈر لائن بنی ہوئی ہے کہ جو آزمائش میں کامیاب ہوگا، ہزار تفسیروں میں ایک سلسلہ یہ بھی موقوف ہو سکتا ہے کہ شاید یہ آیت نازل تو پیغمبر پر ہوئی مگر اس کے مصداق کربلا والے بھی ہوں۔ ذرا توجہ کیجئے گا، ایک نازک وادی سے گزر کے آپ کے لیے پورا سلیبس آسان کر دوں۔ کربلا والوں کے لیے، اور کربلا میں بھی جسٹیفائی کرتے ہیں بالکل پیور۔ کربلا میں ہمارے پاس جو روایت آئی ہے ہندوستان میں، بر صغیر میں، سب کانٹیننٹ میں، کتنی تعداد تھی حسینیوں کی؟ بولے نا 72 میں گھر والے کتنے تھے؟ 18 تابوت برآمد ہوتے ہیں بعض جگہوں پہ۔ 18 میں اکبر ہو کہ اصغر، قاسم ہو کہ اونو محمد، عباس ہو کہ برادران عباس، یہ سب فضیلتوں کا آسمان ہے، یہ سب فضیلتوں کا آسمان ہے۔ میرے صاحب، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ میں سے جو مجھ سے آشنا ہے میں اسے اپنے گھر پہ دعوت دوں۔ آپ رات میں ہمارے غریب خانے پر تشریف لائے، رات کو قیام کیا، صبح نماز کے وقت آپ جب مصلی پر گئے تو آپ نے دیکھا کہیں بچہ میرا نماز پڑھ رہا ہے یا تسبیح پڑھ رہا ہے، کہیں بیٹی قرآن پڑھ رہی ہے، کہیں بھتیجی جو ہے وہ عبادت کر رہی ہے، تو مجھے نہیں لگے گا کہ آپ کو زیادہ حیرت ہوگی۔ اللہ، مولانا کے گھر کے اتنے بچے، نماز اور روزہ اور قرآن، کیوں؟ آپ ایک ذہنیت لے کے آئے ہیں، آپ ایک ذہنیت لے کے آئے ہیں۔ خدا کی قسم یہ بات پہنچ جائے آپ تک تو میری محنت وصول ہوتی نظر آئے گی کہ مولانا کے گھر کے بچے کم زیادہ ہوں گے ہی ایسے۔ میرے عزیزوں، میں آپ سے خطاب کر کے کہتا ہوں کہ اگر کسی عالم کے گھر جائیں، کسی مولوی کے گھر جائیں، نماز صبح میں بچوں کو اپڈیٹ دیکھیں تو آپ کو حیرت نہ ہو، اور آپ اندازہ لگائیے کہ علی و زہرا کے گھر کے بچے کیسے ہوں گے۔ علی و زہرا کے گھر کے، یہ فضیلتوں کا آسمان ہیں، یہ اپنی مثال آپ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب 72 میں 18 گھر والے تو اب بچے کتنے؟ کہا 54 افراد۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو میسم بھائی گھر کے نہیں ہیں نا، یہ تو آغا گھر کے نہیں ہیں نا، یہ تو الگ الگ جگہوں سے آئے ہیں۔ اب دیکھوں کہ آپ تک یہ بات پہنچتی ہے کہ نہیں۔ عزیزوں، یہ الگ الگ جگہوں سے آئے نہیں ہیں، لفظ بدل کے کہوں یہ مردوں کی بھیڑ سے اٹھ کے آئے ہیں۔ نہیں توجہ کیا آپ نے، نہیں توجہ کیا۔ یہ مردوں کی بھیڑ سے اٹھ کے آئے ہیں۔ لفظ اور آسان کر دوں، یہ مردوں کی بھیڑ سے اٹھ کے آئے ہیں حسین کے پاس حیات کی بھیک لینے۔ آیت کے مطابق زندگی گزارنا۔ یہ 54 افراد، یہ تو خاندان رسالت کے نہیں ہیں، یہ تو علی و زہرا کے گھر کے نہیں ہیں، مگر ان کا کمال یہ ہے، جملہ پہنچ جائے، ان کا کمال یہ ہے کہ ان کی رگوں میں خاندان رسالت کا لہو تو نہیں ہے، مگر ان کے اندر کمال اتنا ہے کہ حق شناسی کے بعد حسین کے ساتھ اپنی قربانی کو پیش کر کے اپنے خون کو خون حسین کے ساتھ ملا کے خاک کربلا کو خاک شفا بنا دیا۔ ایک صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد۔
کمال ان کا اپنے خون کو، ان کے اندر پیغمبر کے خاندان کا لہو نہیں تھا ان کی رگوں میں. یہ تھے کون؟ یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند تھے. یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند تھے. یہ موت کی وادی سے اٹھ کے آئے تھے. اب ذرا آیت کو ٹیلی کیجئے ان کے کیریکٹر سے. الذی خلق الموت، ہم نے موت پیدا کیا. یعنی ایک اشارہ تو یہ بھی ملتا جا رہا ہے کہ یہ مردوں کی بھیڑ میں جی رہے تھے، مگر جب آزمائش کا وقت آیا تو ادھر ادھر مصلحت کی چادر اوڑھ کے فرار نہیں کیا. دیکھیے، رسول کو چھوڑ کے فرار کرنا آسان ہے، حق کو پہچان کے حسین کے ساتھ قربان ہونا مشکل. فرار نہیں کیا. یہ کون ہے؟ یہ ہیں کون؟ کچھ ہی دن رہ گئے، 1.5 مہینہ محرم کے لیے. یہ ایسے نہیں ہے. دیکھیں کربلا، اب ہر جگہ جیسے یہاں پر بھی بیریئر لگے ہوئے ہیں، گاڑی نہیں جانے دیں گے مولانا صاحب، چاہے آپ کو کتنی بجے بھی مجلس پڑھنی پڑے، گاڑی آپ کی اندر نہیں جائے گی. کیوں صاحب؟ کا سیفٹی کے پوائنٹ سے. ایئرپورٹ آپ جائیے، وہاں اسکینر لگا ہوتا ہے، پوری باڈی آپ کی اسکین کر لی جاتی ہے. میری ماں بہنیں، میرے بچے جو جہاں ہے میری آواز سنیں کہ کربلا میں یہ 54 پرسنالٹیز یوں ہی نہیں آ گئی ہیں. ان کے اندر حیات لینے کی طلب تھی. کیوں کہہ رہا ہوں؟ دنیا کی بنائی ہوئی مشین اندر کے حالات کو بتا دیتی ہے. کربلا میں امام وقت موجود تھے، کوئی شوق میں نہیں آیا تھا، عشق حسین اور عشق خدا میں آیا تھا. وہاں ریس نہیں ہو رہی تھی کہ ہم بھی چلیں، آئی ایم پرزینٹ سر، نو. یہ ہاتھ اٹھا کے حاضری لگوانے کا پلیس نہیں تھا کہ اوپر سے جو کہہ لیجئے، اندر سے کوئی جانتا ہی نہیں. وہ تو امام وقت موجود ہے نا، وہاں تو امام وقت موجود ہے. جو 2 انگلیوں میں زمین سے آسمان دیکھ لے، وہ سامنے والے کی نیت نہیں جانے گا کہ کس نیت سے آیا ہے. تو عزیزوں، لفظ بدل کے یوں کہوں، یہ 54 افراد نہیں تھے، یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار تھے جو حسین سے حیات لینے آئے تھے. اور حسین کے ساتھ قربانی پیش کر کے ایسی حیات کے مصداق ہوئے کہ 1400 برسوں سے نہ ان کے نام کو موت آئی ہے، نہ ان کی عزت کو موت آئی ہے، نہ ان کے شرف کو موت آئی ہے. جب محرم آئے گا، اور آسان کر دوں اپنے چھوٹے بچوں کے لیے، جب تک حسین کا نام رہے گا، سعید زندہ رہیں گے، زہیر زندہ رہیں گے، حر زندہ رہیں گے، وہب قلبی زندہ رہیں گے، ابو سمامہ سیدادی زندہ رہیں گے. یہ کیوں زندہ رہیں گے؟ اس لیے کیونکہ آیت کا وعدہ پورا ہو رہا ہے. یہ وادی موت سے اٹھ کے آئے تھے حیات لینے. ہم نے آزمائش رکھی، یہ آزمائش میں کامیاب ہو گئے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. مل کے لگاؤ عظمتوں کا نعرہ. عزیزوں، حسین مرکز حیات ہیں. اچھا، میں ایک بات اور بتاؤں آپ کو، اگر آپ دھیان سے سن رہے ہیں نا، ورنہ بہت جلدی 12 بج جاتا ہے آج کل گھڑی میں. ایک اور صلوات ارشاد فرما دیں. کربلا اکیلا وہ پلیس ہے، کربلا اکیلے وہ وادی ہے کہ جس میں جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہے گی، ایسا نہیں ہوا جیسا کربلا میں ہوا. کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کا امتحان ایک روز بعد تھا، اور امتحان سے ایک رات پہلے، جسٹ ایک رات پہلے
رزلٹ آؤٹ ہو گیا. مجھے نہیں لگتا آپ کے بعد پہنچ پائے. امتحان ایک دن بعد ہے اور امتحان سے جسٹ ایک رات پہلے پرچہ نہیں آؤٹ ہوا, رزلٹ آؤٹ ہوا ہے. کوئی پلیس بھائی, سب کا امتحان عاشور کے دن تھا اور شب عاشور کائنات کے معصوم امام کی زبان سے نتیجہ امتحان آ رہا ہے. یہ رزلٹ ہی تو ہے کہ امام کائنات شب عاشور کہہ رہے ہیں. امام حسین فرماتے ہیں جیسے اصحاب مجھے ملے, نہیں آپ توجہ کر رہے ہیں, جیسے اصحاب مجھے ملے, نہ میرے بابا کو نہ میرے نانا کو. یہ جملہ بتا رہا ہے, یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ حیات لینے آئے تھے. ایک صلوات پڑھتے محمد علیہ وسلم. دوسری بات, کربلا یہ وہ پلیس ہے کہ جہاں پر امتحان. اچھا ایک بات اور بتاؤں, ہم اور آپ مجلسی پڑھ سکتے ہیں, آپ سن سکتے ہیں 1 گھنٹہ یا جو بھی جتنا دیر جو ذاکر پڑھے, اور ہم سب بھائی سن ہی سکتے ہیں. اگر کائنات کا امام جواب دے, آپ سب یہاں آئے, مولا کے روضے پہ جاتے ہیں, زیارت کرتے ہیں, ایک جملہ کہتے ہیں نا, سلام ہو مولا امیر آپ کی عظمتوں پر. کبھی جواب آیا اس مجمع میں؟ کوئی ایک آدمی بتا دے ہاں مولانا صاحب جواب آیا ہمارے پاس. کوئی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس جواب آیا ہو یا امام نے اس کے جواب کو اپنے پاس محفوظ کر لیا ہو. ہمارا کام ہے سلام کرنا اپنے امام کو. توجہ, ہمارا کام ہے کہ اپنے امام کو سلام کریں. مگر یہ بتائیے کہ اگر کوئی ایسی شخصیت جسے امام سلام کرے, کربلا کے یہ 54 افراد وہ ہیں کہ جن کو امام صادق نے سلام کیا, امام آخر نے سلام کیا. سلام کے نام پر زیارت ناہیہ دیکھیے گا, بہتوں کو سلام کیا نام لے لے کر کے. امام صادق نے سب کو سمیٹ کے سلام کیا ہے. سلام ہو مولا حسین آپ پر, وعلی ابن الحسین آپ پر, واولاد الحسین آپ پر. یہی خاندان کی بات تھی, بات تمام ہو جاتی. لیکن یہ جملہ آگے بڑھا زیارت عاشورہ کا ایک فقرہ, وعلی اصحاب الحسین. نہیں توجہ کیا. امام بھی شاید کہیں اشارہ کر رہے تھے, اصحاب حسین کہہ کے ایک باؤنڈری کھینچی. سب کے اصحاب نہیں سلام کے لائق ہیں, مگر حسین کے اصحاب سلام کے لائق تھے, ہیں, رہیں گے. جزاک اللہ. سب کے اصحاب, سب کے اصحاب, بالا اصحاب الحسین. یہ کائنات کا امام کہہ رہا ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ کس منزل پر یہ کیریکٹر کھڑے ہیں, یہ کردار کھڑے ہیں. اور اگر میں نے کہا نا کہ قبلہ میں اگر اپنی سطح سے تو بول پاؤں گا, جتنا ظرفیت, جتنا کیپیسٹی, جتنا میں نے ایگزارو کیا ہے اپنے لیے اندر سمیٹا ہے, اتنا ہی بول پاؤں گا. آپ جتنا آپ کی تھنکنگ, آپ کا معیار فکر ہوگا اتنا ہی سوچ پائیں گے. مگر ذرا یہ مجمع اندازہ لگائے, تمام خواتین, تمام عزادار, یہ طے کر کے بتائیں کہ اگر امام حسین اصحاب کا قصیدہ پڑھے تو پھر کیا بتاؤں آپ کو منظر. روایت کہتی ہے کہ حسین آخری وقت میں ذوالجناح کے قریب پہنچے. ہمارے یہاں یہ مصائب میں شمار ہو جاتا ہے, جبکہ یہ عین فضائل ہے, یہ عین فضائل ہے.
ہمارے ہاں یہ مصائب کا جملہ بن جاتا ہے، مگر عین فضائل وہ کیا؟ وہ یہ کہ حسین علیہ السلام نے ذوالجناح کی پشت پر، اچھا میں آپ کے سامنے ایک ریفرنس دے رہا ہوں، میں حیدر مہدی گزارش کر رہا ہوں آن دا ریکارڈ، ایک کتاب آئی ہے ایران میں عربی ٹو فارسی، جس کا آپ کے ہندوستان کے بچے جو انگلش لائن سے ایران میں گئے ہیں وہ ترجمہ کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے چلتے وقت، کربلا پہنچتے وقت، آخری لمحات تک جتنے جملات کہے، جتنی بات کہی، جتنے خطبات دیے، ان سب کو ایک کتاب کی شکل، ٹاکنگ آف امام حسین، سخنان امام حسین، امام نے جو بولا، ایک پیج پر عربی، ایک پیج پر علاقائی زبان۔ اب مصرع مکمل ہوا، ایک صلوات پڑھ دے دیکھیے صاحب، اس صلوات سے مجھے تو کم سے کم یہ احساس ہو رہا ہے کہ گرمی زیادہ ہال میں ہے۔ اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں پر رحمت نازل کرے، جناب رسول اور جناب بطول ان ہاتھوں کو کبھی کسی کے سامنے سوالی نہ بنائیں، ہمیشہ یہ ہاتھ جب اٹھیں حقانیت کے نعرے کے لیے اٹھیں، صلوات کی بلندی اور برتری کے لیے اٹھیں، اپنے حق کے دفاع کے لیے اٹھیں، علم اٹھانے کے لیے اٹھیں، ایک صلوات پڑھ دے دعا کی قبولیت کے لیے۔ سخنان امام حسین کتاب ہے، میں نے ریفرنس اس لیے دیا، ایک جملہ ہے جو آپ کے مصائب میں ذاکرین پڑھتے ہیں عام طور سے، اب وقت نہیں ہے کہ میں پورا جملہ اور اس کے بعد اس کی تشریح کروں، اشارہ کر دوں، اکثر لوگ سمجھ جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام جب مقتل کے لیے جا رہے، دھیان سے سنیے گا، امام حسین جب مقتل کے لیے روانہ ہوئے تو بیویوں سے جب رخصت ہو لیے تو مقتل میں جانے سے پہلے ذوالجناح کی پشت پر ہاتھ رکھا ہے۔ اس کو سنی عالم دین سائم چشتی نے بھی لکھا، دیگر مقتل کی آسان کتابوں میں بھی آپ کو مل جائے گا، جو یہاں پر بھی اویلیبل ہوگی اگر آپ دیکھیں گے تو۔ امام نے مقتل کی طرف رخ کر کے آواز دیا ہے، اے میرے شیروں، اے میرے دلیروں، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارا حسین تمہیں آواز دے رہا ہے، ٹھہر کے سننا، جاگ کے سننا، آنسو آئے تو آنے دینا، یہ تمہارے پاک لہو کی دلیل ہے کہ تمہاری رگوں میں جو لہو دوڑا ہے وہ آزاداری کا خون۔ اپنے ماں باپ کو دعا دو اس مقدس بارگاہ میں۔ یہ ہے مجلس، مجلس ذاکر کے واہ واہ کا نام نہیں ہے، ذاکر بس جو جملے سمجھ رہا ہے وہ پہنچاتے منوان۔ اے میرے شیروں، یہ حسین کا بنایا ہوا فضائل ہے، کسی ذاکر، کسی خطیب، کسی معلم، کسی متعلم، کسی معرخ کی حیثیت نہیں ہے جو اس وادی میں قدم رکھ دے۔ یہ اکیلے حسین کے نام ثبت ہے کہ حسین نے اپنے 54 جان بازوں کے لیے ایک قصیدہ پڑھا ہے اپنے نہج پر۔ مولا امیر اس جملے کی تائید آپ سے چاہیے، آپ کی بارگاہ میں۔ حیدر مہدی گزارش کرتا ہے، ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ امام نے ذوالجناح کے پشت پر ہاتھ رکھا، اے میرے شیروں، اے میرے دلیروں، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارا حسین تمہیں آواز دے رہا ہے۔ اب آپ بولیں گے کہ میں بتاؤں اس کے جواب میں کیا ہوا؟ یہی ہے فضائل، ابھی میں فضائل میں ہوں۔ اس کے جواب میں ہوا کیا؟ اس کے جواب میں ہوا یہ کہ آپ سب بچپن سے جتنی جگہ پر بھی سنتے چلے آئے، علماء مولوی ہاؤس میں بیٹھے ہیں، پوچھ لیے سند ان کے پاس ہوگی، میں دیے دیتا ہوں آپ کو سند۔ جتنی مقتل کی کتابیں ہیں اس جملے کا جواب یہ ہے، لبیک یا ابن الزہرا لبیک، فرزند پیغمبر ہم اب بھی حاضر ہیں۔ اچھا
تو سوچنے کا مقام ہے نا، حسین نے پکارا ہی کیوں؟ جب حسین ابھی سید سجاد سے خیمے میں کہہ کے آئے، یہ بھی روایت آپ سنتے رہتے ہیں کہ بیٹا مردوں میں ہمارے تمہارے علاوہ کوئی نہیں، تو پھر یہ پکار کس کو رہے ہیں؟ کہا حسین پکار نہیں رہے ہیں، مولا حسین کسے پکار رہے ہیں؟ آخر تک میری ماں بہنیں، مولا امیر آپ کی سرپرستی میں، جناب بطول اگر آپ موجود ہیں تو آپ کی سرپرستی میں، جناب رسول آپ کی سرپرستی میں، یہ تمام عزاداروں کے درمیان حیدر مہدی اعلان کر رہا ہے کہ حسین پکار نہیں رہے تھے، آنے والی نسلوں کو بتا رہے تھے۔ توجہ جیسے سننا ہے سنو، حسین پکار نہیں رہے تھے، آنے والی حسینی نسلوں کو بتا رہے تھے کہ میری شہادت کے بعد، میرے سر و تن میں جدائی ہونے کے بعد اگر میں نیزے پر تلاوت کروں تو دنیا کہے گی یہ شیر فاطمہ کی تاثیر تھی۔ توجہ، یہ شیر فاطمہ کی تاثیر تھی، لہٰذا میں اپنی حیات میں اپنے ساتھیوں کو پکار کے ان کا جواب لے کے بتا دوں، جسے حسین مل جائے اسے کبھی موت نہیں آتی، جسے حسین مل جائے، جسے حسین مل جائے۔ میں ایک جملہ کہوں، عمار بھائی آپ کی سرپرستی میں، بزرگ ہیں آپ، دیگر تمام علماء کی سرپرستی میں، یہاں سی وقار افراد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مقدس عزادار بیٹھے، ایک جملہ کہوں، کبھی 2 رکعت نماز اس بات کی پڑھ لیا کریں کہ ہم اس گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں علی اور حسین کے نام کی گھٹی پلائی جاتی ہے، جہاں علی اور حسین کے نام کی، جہاں سچائی کی۔ اب آپ اندازہ لگائیے، میں نے ایک چھوٹی سی آیت آپ کے حضور میں پڑھ دیا اور اس کے بعد اب نہج، تو یہ وہ لوگ ہیں 54، ان کا حق ہے کہ ان کے بارے میں اپنے علماء سے پوچھئے۔ یہ جہاں تھے، جس وادی میں تھے، مگر بنے حسین کے لیے تھے۔ یہ جہاں تھے، جس وادی میں تھے، بنے حسین کے لیے تھے۔ یہ 54 افراد، یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار جو آیت کا مصداق بنتے نظر آتے ہیں کہ یہ وادی موت سے اٹھ کے آئے تھے حیات لینے۔ کس کا تذکرہ کریں؟ نماز پڑھتے وقت تکبیر کہی ہم نے، اب یہاں سے میری گفتگو کا شروع ہوتا ہے، بھائی جان یو ٹرن، نماز کی تکبیر کہی اللہ اکبر، اتنے میں احساس ہوا کہ جیسے کوئی چیز ہے جس نے کاٹا، فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اب وہ ہم اپنا نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور اپنے جیسے مچھر نے یا کوئی ایسی چیز اذیت ہوئی یا کوئی کیڑا آ گیا تو ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیں، سامنے سے سنسناتے ہوئے یہی لفظ لکھا ہے میر انیس نے اپنے مرثیے میں کہ سنسناتا، یہ اردو کا لفظ ہے، یہ بازار کا لفظ نہیں، سنسناتا ہوا تیر آتا ہے اور حسین کے سپر بن جاتے ہیں۔ کمال ہے ان شخصیات کا۔ اور اب بس یہ دور میں اس وقت اپنا وظیفہ بنا چکا ہوں آغائیوں، میں حیدر مہدی اپنا وظیفہ بنا چکا ہوں، جو جہاں ہے وہیں سے سن لے۔ مجھے حکم ہوا تھا منتظمین کی طرف سے کہ آپ آ گئے تو پڑھ دی، چونکہ مجھے ابھی پھر جانا بھی ہے جلدی سے، تو میں اپنی حاضری درج کرا دوں مولا امیر کی بارگاہ میں اور اس کے بعد سے رخصت۔ یہ دور بڑا خطرناک چل رہا ہے، مائک کے ذریعے جتنے لوگ ہیں، ایون پرشاسن کے لوگ بھی سنیں، جو عزادار ہیں وہ بھی سنیں، جو اس سسٹم کے ذمہ دار ہیں وہ بھی سنیں۔ ڈے بائی ڈے ہم مصیبتوں کی طرف بڑھ رہے ہیں،
اب اس کو ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا، بہت ٹائم لگ جائے گا۔ ڈے بائی ڈے، روز بروز ہم مصیبتوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ضرورت ہے کہ ہم اپنے دو چیزوں کو اپڈیٹ کریں۔ والدین، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کے جس طرح فیوچر پر دھیان دیتے ہیں اسی طرح پریزنٹ پر دھیان دیں۔ کوچنگ جانا جیسے ڈانٹ کے بھیجنا ضروری ہے، ویسے مصلے پر کھڑا کرنا بھی لازم ہے۔ اچھا، یہ عجیب سمجھداری ہے، اپنے پیسے میں سے بچا بچا کے LIC کرانا، فنڈ جمع کرنا، PPF کھولنا، فنڈ یہ جمع کرنا اور وہ جمع کرنا۔ کیوں؟ بچے کے لیے کام آئے گا تو یہی کام آئے گا نا۔ کچھ ایسا بھی کرے کہ وہاں کام آئے۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ماں باپ تنبیہ نہیں، سختی کریں، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس دعاؤں کا سرمایہ، عبادات کا سرمایہ جتنا اپڈیٹ ہوگا، مجلسوں میں بیٹھے رہیں، مصائب میں کوئی ذاکر کا جملہ آپ کو دل چھو جائے، اسی وقت جناب زہرا سے توسل کیجئے۔ آپ نہیں جانتے کہ کتنی بڑی مصیبت آنے والی ہے ہمارے ملک ہندوستان پر، مہنگائی کی مصیبت، نفسا نفسی کی مصیبت، ایک دوسرے کے سلسلے سے ہم کو خبر ہی نہیں ہے۔ ہم بھارتیوں کو چاہیے کہ اپنے ملک کے لیے دعا کریں، اپنے دیش کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے دعا کریں، اپنے مقدس ہدف کے لیے دعا کریں، اپنی آزاداری کے لیے دعا کریں۔ اس کے لیے صرف دو کام، ایک اپنی نمازوں کو اپڈیٹ کریں اور دوسرے اپنے بچوں میں شوق عبادت جگائیں۔ شوق عبادت کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ اچھا خاصا فضائل تو پڑھ رہا تھا، اچھا خاصا فضائل تو پڑھ رہا تھا، کیوں کہہ رہا ہوں؟ کہا 54 پرسنالٹی میں ایک کیریکٹر ہے وہب، توجہ، ایک کیریکٹر ہے حر کا بیٹا، ایک کیریکٹر ہے مسلم ابن اوسجا کا بیٹا۔ ان کی ہسٹری جب آپ پڑھیے گا تو یہ اپنی جگہ پر اپڈیٹ کم تھے۔ وہب کو ان کی ماں نے جذبات برانگیختہ کیے، اس منزل پر لا کے کھڑا کر دیا کہ جب جب حسین کا نام لیا جائے گا وہاں چھوڑا نہیں جائے گا۔ ماں باپ کا کمال، حور کا بیٹا جب سمجھ گیا تھا کہ حسین حق ہیں تو چلا آتا، کہا نہیں، وہ حسینی کیا جو اولاد کو حسینی نہ بنا پائے، لہذا اولاد کو لے کے آیا۔ یہ 54 افراد، ان میں سے ایک کیریکٹر کو اٹھاؤں، اب وقت نہیں ہے، مصائب بھی پڑھنا ہے مجھے۔ اچھا بس مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس بات کو یہی تمام کر دوں، اس لیے کیونکہ ایک مجلس اور ہے اور ٹھیک۔ عزیزوں، بس میں نے اپنے بات کو تمام کیا۔ یہاں آئے ہیں، یہاں آنے کا شرف ملا ہے تو پکنک اسپاٹ نہ سمجھیے گا، یہ پلیس ایک دوسرے سے ملنے سے زیادہ بہتر ہے کہ مجلسوں میں بیٹھ کے دعا کریں، نماز کے وقت دعا کریں، اذان کے وقت دعا کریں۔ ایک صلوات
عزیزوں، آپ کے حضور ایک کیریکٹر جس کو میں بہت زیادہ جلدی سے سمیٹ سکتا ہوں اپنے وقت میں، چونکہ اگر واقعی ایک کیریکٹر کے بارے میں اگر پڑھا جائے 54 پرسنالٹی، صرف 54، تو 1 سال کم پڑ جائے گا۔ یہ وہ فضیلتوں کا آسمان ہے۔ ان میں سے ایک شخصیت پڑھتا ہوں میں کہ جو آیت کی بالکل من و عن مطابق نظر آئی ہے، آیت کی بالکل من و عن مطابق نظر آئی ہے۔ ادھر حکم ہوا کہ ہم نے موت قلب کیا، ادھر وہ کیریکٹر وادی ہے موت، موت سے مراد گمراہی کا دلدل۔ ادھر حکم ہوا والحیات، ادھر ہم نے اسے زندگی پاتے دیکھا۔ ایک لمحے میں اور آسمان تک بلندی کو، کردار کو پہنچتے دیکھا۔ حر جس نے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا، جس نے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈالنے کے بعد امام کے زبان سے ایک جملہ نکلا، تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھے، تو کوئی اس مجمع میں طے کر کے بتائے کہ بات دیا تھا سوائے اس کے کہ آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی، آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی، لفظ بدل کے آپ کے مزاج کا جملہ کہوں، یہ خاموشی ٹوٹ جائے تو بہتر ہے۔ اور کچھ نہیں جانتا تھا یہ بھائی، اور کچھ نہیں جانتا تھا، اگر جانتا ہوتا تو لجام فرس میں ہاتھ ڈالتا، کہا نہیں، کچھ نہیں جانتا تھا، مگر کچھ نہ جاننے کی بھیڑ میں اتنا ضرور جانتا تھا کہ فاطمہ کو، بھئی فاطمہ کی حرمت و تقدیس پر نگاہ اور زبان برابر پر نہ کھولنا۔ حسین نے آواز دیا، اچھا یہ ابھی مردہ پوری طریقے سے نہیں ہوا ہے۔ حسین نے پانی پلایا۔ میر انیس نے اس جملے کو نقل کیا ہے کہ جب حسین نے پانی پلایا، پانی پلایا، پانی پلایا، مگر میں حیدر مہدی اس مجمع کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ حسین نے پانی نہیں پلایا، وہ جو محبت فاطمہ کا پودا پنپ رہا تھا اس پر پانی ڈالا ہے۔ عزیزوں، کربلا میں بھی ایک فیصلہ یہ بھی ہو گیا، ہر آزادار کو آزادار نہ کہیے، جہاں محبت فاطمہ ہو اور فاطمہ کے دشمنوں پر لعنت کرنے کا جذبہ ہو۔ زندہ کر دیا۔ اچھا صاحب، زینب وارث ہے، ماں اگر آپ ماں باپ کے لیے، اپنے خاندان کے مرحومین کے لیے، اپنے دل کو چھو جائے اور روایت سمجھ میں آئے کہ اے عزاداروں، جب تمہاری آنکھ سے آنسو نہ نکلے، ایک روز آدھی رات رضاکاروں کو لے کر فوراً پہ شاید ان کا کبھی آواز نہیں پڑتی ہے۔
मैं उनसे बार बार दरखास्त कर रहा हूँ, माइक लगा हुआ है, माइक लगा हुआ है, और जो बच्चे हमारी माँ बहन अपने बच्चों को सुला के गए वो उठा दे, पढ़ाई कर इतना लिहाज रखे, रखी नमाज का तो लिहाज रखे। سبحان الله سبحان الله سبحان ربي